آج 7 نومبر 2025 درس قرآن کا سلسلہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 205 سے لے کر چلیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے ادخلوا فی السلم کافہ اس پر بات کی تھی کہ سلم میں کافہ کے ساتھ کافہ والی حالت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے اپوزٹ میں قرآن نے فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان۔ اس کے اپوزٹ میں جو لوگ ہیں جو کافہ والا معاملہ نہیں کرتے ہیں، تو وہ کون سے راستے ہیں؟ وہ شیطان کے راستے ہیں، ان کے پیچھے ہرگز نہ چلو۔ تو کافہ پر بات ہوئی تھی۔ کافہ کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھا تھا کہ کافہ عربی زبان کے اعتبار سے اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو آخری کنارے تک لے جائے اور روک دے۔ جیسے کہ ہم نے کف کے بارے میں سمجھا تھا کہ کف آپ کے آستین کا آخری کنارہ ہے، وہاں پر لا کر آستین کو روک دیتا ہے۔ وہ کف روکنے کے لیے کف اس کے بنائے جاتے ہیں، اور یہ استعمال ہی لفظ اس لیے کیا جاتا ہے۔ تو سلامتی میں سین لام میم سے آیا ہے، زیر کے ساتھ ہے۔ میں پہلے بھی اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ عربی زبان کے اندر ایک ہی مصدر جب سلم اور سلم کی طریق پر آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سلم یعنی کہ غلبہ، اور سلم یعنی کہ ماتحتی، مغلوبی۔ تو یہ لفظ حالت کو بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سلم میں، سلامتی میں ایسے داخل ہو جاؤ کہ تم مغلوب ہوں، قبول کرتے ہوئے کہ سلامتی کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں، سلامتی سے بڑا تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں، سلامتی سے بہتر تو کوئی نظریہ ممکن ہی نہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب آپ سلم کے مطابق ہوں گے، سلم کے حقدار بن جائیں گے، اور پھر کافہ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس سلم میں اس درجے تک پہنچ جانا کہ اس کی انتہا پہ جا کر روک دے۔ ہر انتہا پر پہنچ جائیں سلم کے معاملے میں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، جب آپ اس آیت کے حقدار بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو ضمنی باتیں آئی تھیں وہ سب ہم نے سمجھ لی تھی کہ ہمارے ہاں کس طریقے سے قانون کے کچھ حصے کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ بس اب میں خلاصی حاصل کر سکتا ہوں کسی ایک بھی رسم پر عمل کرنے کے بعد، اور باقی معاملات کے اندر میں کتنا زیادہ بدطینت ہوں، بدکار ہوں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ مجھے یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ تم اتنا اتنا عمل کر لو اور خلاصی حاصل کر لو گے۔ تو اس کے خلاف قرآن یہ بیان کر رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ آپ اس کے اعتبار سے ترجمہ کر کے دیکھ لیجئے، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اس کے مقابلے میں جو طرز عمل ہے وہ شیطان کے معاملات ہیں، وہ شیطان کے قدم ہیں، وہ شیطان کی چالیں ہیں، ان کا طرز عمل ہے، اس کے پیچھے آپ ہرگز نہ چلیں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، کیونکہ شیطان یعنی امن کو پارا پارا کر دینے والا طرز عمل، اس کو آپ بہت آسان طریقے سے یوں سمجھ لیجئے، یہ جو امن کو پارا کر دینے والا طرز عمل ہے یہ بہت دور ہے، سلامتی سے بہت دور ہے، آپ کو بہت دور کے راستے پہ لے جائے گا، اور ایسا راستہ ہوگا جو دور ہے لیکن واضح کرنے والا، آپ کو واضح نظر آئے گا کہ یہ سلامتی سے دور مجھے لے کر جانے والا راستہ ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ،
تو یہ جو کردار ہے، یہ جو طرز عمل ہے شیطانیت والا، یہ بہت دور ہے اللہ کے نعمتوں سے، اللہ کے راستے سے اور اس کی خوشگواریوں اور کامیابیوں سے۔ تو یہ ہے قرآن کا حکم۔ آیت نمبر 208 کے اندر ہم نے بات کر لی تھی، تھوڑا سا تمہید باندھی ہے راہ کو ہموار کرنے کے لیے، تاکہ ذہن پہلے تیار ہو جائے کہ ہم آگے جو بات کرنے والے ہیں اس کا تسلسل ہے، بے ربطگی پیدا نہ ہو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد والی آیت 209 کے اندر قرآن بیان فرما رہا ہے کہ جب تمہارا معاملہ یہ ہو جائے گا، تمہارے سامنے طریقہ کار واضح ہو جاتے ہیں، تم داخل ہو بھی جاؤ تو بھی اس بات کو یاد رکھو، پس اگر زللتم لڑکھڑاہٹ تمہارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، من بعد ما جاءتکم البینات، تم جب ادخلوا فی السلم والا معاملہ انجام دیتے ہو تو تمہارے سامنے وہ سب کھل کھلا کر سامنے آ جاتا ہے کہ دیکھو اس راہ کو اختیار کرنے سے کیسی خوشگواریاں تمہیں حاصل ہوتی ہیں، ہو رہی ہیں، ہو جاتی، ہو جائیں گی، ہوتی رہیں گی۔ اس کو کہتے ہیں جاءتکم البینات، یعنی کھل کھلا کر کسی چیز کا بالکل سامنے آ جانا، جس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ ہی نہ رہے، ایسا کھل جانا، اس کے لیے بینات کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ پس اگر تمہارے اندر اس معاملے کے بعد بھی لڑکھڑاہٹ ہو جاتی ہے، تمہارے سامنے چیزیں آ چکی ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اور شیطان کی خطوات کی اتباع نہ کرنے کے بعد میں نے کیا حاصل کر لیا، اور تم اس پہ قائم نہیں رہتے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، تو اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری ہرگز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم عمل سے اپنے پیچھے ہٹ جاؤ اور جو خوشگواریاں اور کامیابیاں تمہارے نصیب میں آئی تھیں، تمہارا مقدر بن گئی تھیں، وہ تمہیں حاصل ہوتی ہی رہ جائیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اگر کسی کام کو انجام دے رہا ہوں، اس کام کو انجام دیتے ہوئے میں سستی کا مظاہرہ کرنے لگ گیا ہوں، تو معاملہ بالکل اسٹیبل رہے، ویسے ہی رہے جیسے کہ پہلے تھا، میری محنتوں سے مجھے فوائد و ثمرات حاصل ہو رہے تھے، ویسے سے فوائد و ثمرات مجھے حاصل ہوتے رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کسی کام کو بہت اچھے سے لے کے چلتا ہوں تو اس کے نتائج بھی اتنے ہی اچھے مجھے حاصل ہوتے رہیں گے۔ میں کسی کام کو اتنے اچھے سے لے کر نہیں چل رہا، سستی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، کبھی کر رہا ہوں کبھی نہیں کر رہا، تو کیا فوائد ویسے ہی رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ فَاعْلَمُوا، یہ مذہب میں تو آپ کو خواب دکھایا جا سکتا ہے کہ خدا آپ کو ویسے ہی عطا کرتا رہے گا جیسے کہ عطا کر رہا تھا، آپ جیسا چاہیں عمل کرتے رہیں، چند ٹائم کا عمل کریں اور بعد میں آپ چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، یہ اس میں تو ہو سکتا ہے، اللہ کے قانون میں نہیں۔ جب ہی اس نے کہا فَاعْلَمُوا، اس بات کو تمہیں ذہن نشین رکھنا ہے، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، وہ عزیز ہے اور حکیم بھی ہے، غالب ہے، وہ اس بات سے کمزور نہیں پڑ گیا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ دے دیا ہے تو اب وہ لازم ہو گیا اس کے اوپر کہ وہ آپ کو بار بار کامیابی سے ہی ہمکنار کرواتا رہے گا، چاہے آپ عمل کریں یا نہ کریں، وہ مجبور نہیں ہے، غالب ہے، قوت والا ہے، حکمت والا ہے۔ ساتھ میں غالب کا مطلب یہ نہیں کہ اب جس کو چاہے نوازتا رہے، جس کو چاہے چھینتا رہے، نہیں، بلکہ حکمت کے ساتھ اس نے ان قوانین کو جاری کیا ہوا ہے۔ جو عمل کرے گا نتیجہ حاصل کر کے ہی رہے گا، جو عمل نہیں کرے گا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتا، جو عمل کرنے کے بعد اپنے عمل سے پیچھے ہٹ جائے گا اس کے نتائج میں منفیت پیدا ہوتی جائے گی، اور اگر وہ بالکل چھوڑ دے گا تو یہ ویسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ عمل نہ کرنے والے۔ تو اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اپنے قانون کے مطابق چلاتا ہے، عزیز الحکیم۔ هل ينظرون، آیت نمبر 210 میں بیان فرماتا ہے، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ وقضی الامر۔ یہاں تین باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی
بات تو یہ ہے کہ یہاں قرآن نے نظر کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی دیکھنے کے بھی ہوتے ہیں، جس کے معنی انتظار کرنے کی بھی ہوتے ہیں، جائزہ لینے کے بھی معنی آتے ہیں نظر کے۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس مہلت میں ہیں؟ اللہ، سوائے یہ ہر اور اللہ کا جو آپس میں کنسٹرکشن یہاں پر جملے میں نظر آ رہی ہے، یہ کسی بات کے بارے میں تاکید کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کیا وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایسے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے تاکید کے ساتھ، ان کے یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام۔ دیکھیں اس کا ایک ترجمہ تو عام ترجمہ ہے کہ غمام، کیونکہ عربی لفظ کے اندر غمامتن یہ بادلوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا غمام جمع آتی ہے، بادل اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ابھی میں ویسے ہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ظلل، ظلتن کی جمع ہے، ظلل فعال کے وزن پہ، تو سایہ کے لیے، شیڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی اس کو بھی لے لیتے ہیں ایسے۔ تو ترجمہ عام طور پر مروجہ ہمارے ہاں یہ رائج ہے، کیا وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائے، والملائکہ، فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ تمام کر دیا جائے، جس کا اشارہ آخرت کی طرف کیا جا رہا ہوتا ہے عام طور پر۔ اور یہاں آگے میں آپ لوگوں کے سامنے بار بار یہ چیز بیان کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ لوگوں کے ذہن میں ان تراجم سے یہی بنا ہوا ہے کہ اللہ آسمانوں پر ہی ہے۔ ابھی چند ہی دن پہلے یا کچھ ہی وقت پہلے میں نے وہ روایت سنی، اور روایت سننے کے بعد میں اس کا تجزیہ کرنے لگا کہ لوگ جانے انجانے کے اندر یہ روایات تنبیہات کے لیے بیان تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ روایت کس راستے پر لے کے جا رہی ہے۔ اس روایت میں الفاظ یہ تھے، لوگوں کو تنبیہات کر رہے تھے کہ بھئی بندوں کے حقوق ادا کریں، رحم کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے حقوق کو غصب نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے تنبیہات کرنا۔ اس میں یہ تھا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، شاید مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اور اکثر لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ تو آسمان والے سے کیا مراد لے رہے تھے؟ اللہ کی ذات، اور زمین والوں سے انسان مراد لے رہے تھے۔ اس کا مطلب پھر وہی ہو گیا نا کہ لوگوں کی توجہات کو یہ اس طرف پھیر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آسمانوں پر ہے۔ اب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، اس ترجمے سے بھی ذہن میں یہ آتا ہے کہ لوگ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اپنے معاملات کو جب صحیح کریں گے، جب اللہ ان کے پاس بادلوں کے سائے میں آ جائے گا۔ اب لوگوں کا ذہن اس طرف ہی جا رہا ہے کہ اللہ نے بھی قرآن میں یہ دلیل پیش کی ہے کہ اللہ آسمانوں سے بادلوں کے سائے میں آئے گا۔ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ فرشتے آ جائیں گے، اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ پورا پس منظر جو ہمارے ہاں بنایا جاتا ہے قیامت کے دن کا، اس میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے۔ آپ نے وہ آیت بھی پڑھی ہوگی سورۃ الفجر کی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب آ گیا اور فرشتے آ گئے صفوں کے اندر، صفًّا صفًّا۔ اس میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ رب آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ رب یہاں موجود نہیں تھا، اس کو آنے کی حاجت ہو رہی ہے، ورنہ آنے کا لفظ یہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ یہاں پر تو آنے کا لفظ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، اور فرشتوں کے بھی آنے کا ذکر آیا ہے۔ تو اس آیت سے بھی ہمارے ہاں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے، غیر موجود ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ آئے گا اپنے عرش کے اوپر۔ یہ بھی قرآن کے اندر ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، بعد میں بات کروں گا تفصیل سے۔ تو وہاں پر بھی یہ پیش کیا جاتا ہے سورۃ الفجر کے اندر، اور یہاں پر بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ بادلوں کے سائے میں آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کا؟
یا اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ فرشتے آ جائیں اور قیامت کا فیصلہ پورا کر دیا جائے؟ ایسے ہی اس آیت کو بیان کرتے ہیں نا تو ذہن پھر اسی طرف جاتا ہے۔ تو بھائی پہلے یہ سوچ لیجئے، پہلے سب مل کر ایک مکمل طور پر بیٹھ جائیے اور فیصلہ کر لیجئے کہ اللہ کو آپ کہاں مانتے ہیں۔ جب اللہ کو آپ ہر جگہ مانتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ آسمانوں میں بھی اللہ ہے اور زمین میں بھی اللہ ہے، بلندیوں میں بھی وہی ہے، پستیوں میں بھی وہی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ بھی ہے جہاں بھی تم ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو آپ مجھے پھر یہ سمجھا دینا پھر ان ترجموں کا کیسے حل نکالنا ہے۔ مطلب جب وہ ہے ہی تو اس کو آنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میں یہاں پر موجود ہوں، ابھی کوئی شخص بولے حافظ عاطف صاحب آئیں گے، تو بھائی وہ تو ہوں ہی نہ موجود، میری موجودگی پر آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ آئیں گے۔ تو پہلے اس کو ہمیں اس کا حل نکالنا ہوگا کہ کیا واقعی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یہاں موجود نہیں ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس کو آنے کی حاجت ہو رہی ہے؟ یہ ساری روایات، ان آیات کے ترجمے ایسے ہی پیش کر دیے جاتے ہیں اور ہم جانے انجانے کے اندر ان کو بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرز کے اوپر، اور لوگوں کے سامنے اس کے اپوزٹ نظریے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے جو ان آیات کے ترجموں کے اندر ہم سے ہوئی ہیں۔ تو ہم اس کے ترجموں پر نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، آپ جو ترجمہ مروجہ پڑھتے آ رہے ہیں اس سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی انتظار نہیں کریں، انتظار کسی کا مت کریں، اپنے معاملات کو خود سے ٹیکل کریں، تبدیلی خود میں لائیں گے تو تبدیلی آئے گی، کوئی مبدل نہیں آئے گا آپ کے معاملہ میں تبدیلی کرنے والا۔ یہ جو آپ لوگوں نے ہر معاملے کے اندر یہ سوچا ہوا ہے کہ انتظار کرتے رہو کسی آنے والے کا، وہ آئے گا اور آپ کی معاشرے میں بھوچال پیدا کر دے گا، انتظار مسیح، انتظار مہدی چل رہا ہے، انتظار اوتار چل رہا ہے، اوتار چل رہا ہے کہ شیو اوتار، اپنا اوتار آئے گا شیو کا اور وہ آگے دنیا کے اندر تبدیلی کر دے گا۔ عیسیٰ مسیح کا انتظار چل رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو معاملات صحیح ہوں گے۔ یہودیوں کی یا کسی اور شخص کا انتظار چل رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور تمام غیر یہودیوں کو ختم کر دیں گے، ان کی نسل کو برباد کر دیں گے، نکل جائیں۔ اس چیز سے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم خود میں تبدیلی لے کر نہیں آئیں، اپنے معاملات کو ٹیکل نہیں کریں، سلامتی میں داخل نہ ہوں، اتباع خطوات شیطان کرتے رہیں، آنے والا آئے گا اور ہمیں نجات دلوا دے گا۔ یہ ترجمے آپ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں اسی ترجمے کی روشنی میں دیکھ لیں کتنا یہاں پر قرآن نے رد بیان کیا ہے ان نظریات کا کہ بھائی انتظار مسیح، انتظار مہدی نہیں ہے۔ کامیاب قومیں انتظار نہیں کرتی ہیں کسی مسیحا کا، کامیاب قومیں تو مسیحت تیار کرتی ہیں جو ان کے معاشروں کو کامیابی سے ہمکنار کروائیں۔ انتظار تو وہ کرتے ہیں کہ جن کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں، جن میں گھن لگ جاتا ہے، جن کی صلاحیتیں ماند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، مفلوج ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں ہمیشہ آپ کو یہ سمجھاتی رہیں گی ہاں بیٹا انتظار کر، آنے والا آئے گا اور تیرے معاملات کو سیٹل کر دے گا، ٹیکل کر دے گا۔ فلاں آئے گا، کلکی کا اوتار آئے گا، فلاں آئے گا، شیف کا اوتار آئے گا، وہ آگے دنیا تبدیل کرے گا۔ جب تک میں انتظار کر رہا ہوں، نہیں بیٹا آنے والے کا انتظار ہے، انتظار ہوگا، وہ آئے گا، وہ معاملات کو صحیح کر دے گا۔ نہیں بیٹا یاجوج ماجوج آئیں گے، دجالی فتنہ جو چل رہا ہے نا، اب دجالی فتنہ آ گیا، اب آئیں گے مسیح آئیں گے تو مسیح آگے اس دجالی فتنے کو اس سے قلع قمع کریں گے۔ یہ انتظار آپ کو مزید پستیوں کے اندھیروں میں اتارتے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے جاتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ انتظار بہت ہی بابرکت صورت میں سامنے آنے والا ہے۔ کرتے رہیں انتظار، انتظار کرتے ہوئے آپ کی نسل در نسل بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں لا کے کس نہاش میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو قرآن تو یہاں جو آپ کے مروجہ ترجمہ ہے اس کے مطابق بھی رد کر رہا ہے۔ اب دیکھیے ذرا ترجمہ میں جو بیان کر رہا ہوں، زلل،
ذلتن جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ذلن شیڈ کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان کے بنیادی معنی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز کو ڈھانپ دینا، چھپا دینا۔ سخت گرمی کے موسموں میں صحرا کی وادیوں کے اندر درخت اگر کسی کو سایہ دے دیتا تھا، چھپا دیتا تھا اس تیز دھوپ سے، تو وہ اس کو بڑی نعمت سمجھتا تھا۔ تو ذلن کا معنی سایہ بھی ہوتا ہے اور ذلن کا معنی نعمت بھی ہوتا ہے۔ آپ قرآن کی مختلف آیات اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان المتقین فی ظلال و عیون، جو متقین ہیں وہ ظلال میں اور عیون میں ہیں۔ اس کا ترجمہ بھی کر دیتے ہیں ظلال اور عیون میں ہوں گے۔ مجھے گرامر کا وہ رول سمجھا دیا جائے، یہ بڑے بڑے عربی کے ماہرین موجود ہیں جو یہ ترجمے کرتے ہیں۔ ہم تو ادنا سے طالب علم میں ہلکا پھلکا سیکھ کے ہم یہاں بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے اپنی کوششوں کی بنیاد پر۔ عربی کے بڑے بڑے ماہرین ہیں، ماہر لسانیات، آپ ان سے معلوم کر لیجئے اور مجھے یہ بتا دیجئے گرامر کا کون سا رول ہے جس میں ان المتقین فی ظلال و عیون کا ترجمہ فیوچر میں کیا جائے کہ متقین ظلال اور عیون میں ہوں گے۔ یہ ترجمہ یہ غلط ہے، ہیں یہ خبر ہے، ظلال و عیون۔ اب ظلال کا مطلب سایوں میں، اب کون سے سایوں میں بھائی؟ سایوں میں ہوں گے، کون سے سایوں میں ہوں گے؟ اصل میں یہاں پر ترجمہ ہے اس کا کہ سائے میں نہیں بلکہ نعمتوں میں ہیں، کیونکہ یہ بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی کہ اگر کسی کو خطرناک گرمی کے اندر کچھ سایہ مل جائے، بڑی نعمت تھی اس کے لیے۔ تو نعمتوں، خوشحالیوں کے لیے بھی یہ ذو، لام اور لام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو اس کے بنیادی معنی بتا دیے۔ ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو ڈھانپ لے، وہ ذلتن یا ذلن یا ذلن، اس لفظ کے اندر اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون کو یاد رکھیے گا، ایک مقام پہ ذلن ذلیلن قرآن نے استعمال کیا ہے جنت کی نعمتوں کے بارے میں، کہ اگر آپ معاشرے کو بہتر بناؤ گے تو ذلن ذلیلن، گھنا سایہ بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، لیکن اس کا ترجمہ خوب نعمتوں کی فراوانیاں بھی کیا جاتا ہے، ذلن ذلیلن۔ تو ایک چیز تو آ گئی ذلن کے معنی کے اندر کہ اس میں نعمتوں والا ترجمہ بھی ہوتا ہے، سائے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، شیڈز بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے شیڈ تو ہمارے ہاں عام طور پر کہتے نہیں ہیں کہ وہ اس کے زیر سایہ اس نے تربیت حاصل کی ہے، تو زیر سایہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے سائے کے اندر ہی آ گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی تربیت کے اندر وہ بڑا ہوا ہے، اس کے زیر نگرانی وہ پروان چڑھا ہے، اس کی حفاظت میں وہ پروان چڑھا ہے۔ حفاظت کا معنی بھی تو ہوتا ہے نا اس کے اندر، ذلل کے اندر زیر سایہ۔ سایہ سے ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، ہمارے یہاں تو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی ابھی روایت ہم ڈسکس کر رہے تھے، اللہ کی عرش کے سائے کے تلے ہوں گے، ہیں وہ 7 لوگ جو کہ مطلب قیامت کے دن مطلب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سائے میں جب اور کوئی سایہ نہیں، ہاں وہ کون سی بات تھی جس کے اندر یہ 7 کیٹیگری میں مشہور کون سی کیٹیگری تھی؟ اس میں جیسے یہ کہ وہ شخص جس کا دل مسجد، ہاں ابھی ہم کچھ دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے بیٹھ کے، ابھی اس سیشن سے پہلے، تو بات سائے کی آ رہی ہے، تو سائے کی بات کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ ہی اٹکا رہے، الفاظ اٹکنے کے الفاظ یہ نا، اس طرح معلق رہے، لٹکا رہے، جڑا رہے، لگا رہے، آسان لفظوں میں سمجھ لیجیے، مسجد کے ساتھ لگا رہے، ہر وقت مسجد کے بارے میں وہ خبر گیری کرتا رہے، ہے بازار میں لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے، تو ایسا شخص ان 7 افراد میں ہیں، یہ 70,000 کا ہنسا عام طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا، ان افراد میں ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مطلب ہمارے ہاں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے سائے سے کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، مطلب یہ کہ اللہ کے عرش کا سایہ جہاں جہاں تک ہوگا وہ لوگ اس سائے کے نیچے نیچے ہوں گے، اور جو
دور ہوں گے، اس سائے سے باہر ہوں گے، وہاں تک اس عرش کا سایہ نہیں جا رہا ہوگا، یعنی کہ وہ عرش جو ہوگا وہ لمیٹڈ ہوگا، باؤنڈڈ ہوگا، کہ اس کا سایہ کچھ لوگوں پر ہی آ سکتا ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ آ جائیں گے، سما جائیں گے، وہ باقی جو باہر ہوں گے وہ سائے کے باہر ہوں گے۔ مطلب وہ عرش ایسا ہوگا اللہ کا جو پوری کائنات کو سموئے ہوئے نہیں ہوگا، پوری کائنات کو گھیرا ہوا نہیں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر استوا، یعنی کہ بیٹھا ہوا کے الفاظ میں نے سنے ہیں۔ اور جتنا عرش اتنے ہی اللہ کی ذات، جتنا عرش کا سایہ لمیٹڈ اور باؤنڈڈ، اتنی ہی اللہ کی ذات لمیٹائز اور باؤنڈڈ بیان کی جاتی ہے۔ اور یہ میں نے باقاعدہ فتوے ہی پڑھے ہیں، ایک عالم کی کتاب ہے فتاویٰ کے نام سے، وہاں پر میں نے باقاعدہ یہ فتوے پڑھے ہیں ان کے، 700 ہجری 600 ہجری کے عالم، شیخ الاسلام ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں باقاعدہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جتنا اللہ کا عرش ہے اتنا ہی اللہ کا جسم ہے، یا جو بھی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہوں گے۔ اب وہ منسوب ہے، ثابت ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن باقاعدہ یہ لکھا ہوا دیکھا ہے میں نے اس کے اندر۔ خود پھر کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ فتاوی ثابت نہیں ہے، وہ ہماری بحث کا موضوع ہی نہیں ہے ابھی۔ تو یہ ہے ذلتن، ذلتن، ذلل جو یہاں پر آیا ہے، سایوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ نعمتوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیا من الغمام، غم تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، غمتن، غمہ، ایسا گرد و غبار جو کسی کے پر چھا جاتا ہے۔ غمام بادلوں کو کہتے ہیں، یہ بھی چھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ غم وہ چیز جو کسی کے اوپر ایسے آ جائے کہ اس سے نکلنا مشکل ہو جائے، ایسے مسائل جو پیچیدہ ہوں جن سے نکلنے کا حل آپ کو نہیں مل رہا ہو، وہ سارے کے سارے غمام کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں۔ غمام، غمامتن عربی زبان میں ایسی پٹی کو کہتے تھے کہ جو اونٹ کی آنکھوں پر باندھ دی جاتی تھی تاکہ وہ دیکھ نہ سکے۔ تو ایسے کسی کے اوپر پٹی کا بن جانا کہ نظر ہی کچھ نہ آ رہا ہو، یہ سارا کا سارا غین، میم اور میم کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ یہاں سے ترجمہ کرنا شروع کر دیجئے۔ کیا وہ صرف، میں تاکید والا ترجمہ کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ، کیا وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس غموں سے خوشیوں والے معاملے میں آ جائے؟ مشکلات جن سے نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا، ان سے خوشیاں، نعمتیں، ان کے معاملے میں اللہ خود آ جائے۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، دوبارہ سن لیجئے۔ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو غم، جو مشکلیں، جو پیچیدہ مسائل ان کے معاملات میں آئے ہوئے ہیں، اس سے من الغمام، ان مسائل سے نعمتوں کے معاملے میں، یعنی ان مسائل سے نکل کر نعمتوں کا پہنچنے کا جو معاملہ ہے، اس میں اللہ ان کے ساتھ آ کر خود سے عمل کرنا شروع کر دے۔ الا ان یأتیہم اللہ، یعنی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اپنے مسائل کو، اپنے معاملات کو خود سے حل نہیں کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو خود سے سیٹل نہیں کرتے ہیں، سوچتے یہ ہیں کہ اللہ کر دے گا تو ہو جائے گا، یہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، معاشرہ تم برباد کرو اور کہو کہ کرنے سے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ کے چاہت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، تم نے معاشرہ برباد کر دیا اپنا، غریب غربت کی چکی میں تم نے پیس کے رکھ دیا ہے، اور کہہ رہے ہو کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، تو پھر تمہارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جو غریب غربت میں پسا جا رہا ہے، اس کی تم نہ صدقہ خیرات کی طرف توجہ دلاؤ، نہ خود اس کو کوئی مال دو، کیونکہ اگر تم نے اس کے مال دینے کی کوشش کی، اس کو غربت سے نکالنے کے لیے کوئی تگودو کی، تو تم نے اللہ کی منشا کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ کی چاہت کے مطابق تو وہ غریب بنا تھا، آپ اس کو امیر کیسے کر سکتے ہو اللہ کی چاہت کے خلاف جا کر؟ تو مطلب تو پھر یہ نکلے گا اس کا کہ خود سے معاشرے کو برباد کر کے امید لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ ہمارے معاشرے کو صحیح کر دے۔ برباد تم نے کیا ہے تو صحیح بھی تم کرو گے،
اس پہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ آئے تمہارے پاس، ان کے پاس اللہ آئے، غموں سے ان کو خوشحالیوں میں لے کے چلا جائے۔ یأتیہ عطا کے معنی کسی چیز کو شروع کر دینا، کسی چیز کو انجام تک پہنچا دینا، کسی چیز کو حل کر دینا بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن کہاں لے کے جا رہا ہے۔ میں بیٹھا ہوں انتظار مسیح و انتظار مہدی کے اندر، میں بیٹھا ہوں کوئی شفقہ اتار آئے گا، وہ دنیا کے اندر تبدیلی کر دے گا۔ میں بیٹھا ہوں کسی ابدال کے تبدیل کر دینے والے معاملے کے اندر کہ ابدال آئے گا، ہر صدی کے آخر میں ابدال آتا ہے ایک، اور وہ آ کے دنیا کے اندر بھونچال برپا کر دیتا ہے۔ میں بیٹھا ہوں کسی الف ثانی کے انتظار میں کہ 1000 میں سے 1000واں آئے گا اور وہ آگے دنیا کو تبدیل کر دے گا۔ کیا تبدیلی کر دے گا دنیا کے اندر آ کے؟ معاشرے کو، لوگوں کی زندگیوں کو برباد میں کر رہا ہوں۔ آپ دوبارہ سن لیجیے یہ بات، ہر چیز کا الزام اللہ کی ذات پہ لگا دیتے ہیں ظالم۔ برباد میں کر رہا ہوں، کہہ رہا اللہ نے اس کی نصیب میں ایسے ہی بنایا تھا، زندگی میں نے برباد کر دی، اس کی جینا محال کر دیا اس کا، اور دعوے میں رہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر تم اپنی ساری اس صدقہ خیرات کے جو نمود و نمائش ہے یہ بھی ختم کر دو۔ کیوں تم اللہ کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرتے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں، اللہ بیان فرما رہا ہے یا کسی حقائق بیان کر رہا ہے، آپ دیکھتے جائیے اور اش کرتے جائیے کہ کیا کیا کھول کے بیان کر دیا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا، سب اسی فراق کے اندر ہیں کہ برباد میں کر دوں، صحیح کرنے والا کوئی اور آ جائے۔ بھائی برباد تم نے کیا ہے تو صحیح بھی تو تم کرو نا پھر۔ ایسے ہی تو لوگوں کو قرآن نے کہا تھا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، بربادی کی ہے تو اصلاح کی ذمہ داری بھی تمہاری بنتی ہے۔ اس کے لیے اللہ خود سے آگے تمہیں غموں سے نجات نہیں دے گا، تمہیں خوشحالی کے اندر لے جائے گا، وہ نہیں کرے گا۔ یہ اسے قانون میں یہ چیز نہیں ہے۔ تم چاہے کتنے ہی منتظر ہو جاؤ، تم کتنے ہی منتظر فردا نظر آؤ، کوئی فرد بھی آ کے تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اجتماعیت میں بربادی تم نے پیدا کی ہے تو اجتماعی طور پر اس کے معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا۔ والملائکہ، اللہ کے بعد آ گیا ہے ملائکہ، جس سے میرے ذہن میں صرف ایک منظر کشی کی گئی ہے، نورانی مخلوق، وہ نور سے بنی ہے۔ قرآن میں کہیں نور کا ذکر ہی نہیں آیا، نور سے بنی ہے۔ انہوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا، اللہ نور سے بنا ہوا ہے، وہ تو نور ہے۔ وہ کہتا ہے مثل نوری کمشکات فیہا، اس کے نور کی مثال ہے، نور کو وہ خود سے ریلیٹ کر رہا ہے، نہ کہ وہ خود کو نور قرار دے رہا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، وہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا، اپنے نور کے لیے، اپنے سے منسوب کر رہا ہے، اپنی ذات قرار نہیں دے رہا نور۔ وہ بھی تو آیت نہیں، مطلب اللہ نور السماوات، وہی تو اسی آیت کا تو صحیح ہے، وہ مطلب نہیں کہ وہ نور ہے۔ نہیں نا، یہی تو یہاں پر غلطی ہوئی ہے ہم سے، ہمیں پوری آیت کو پڑھا نہیں، اللہ نور السماوات والارض پڑھ کے ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے سماوات و ارض کا۔ اللہ نور کیسے ہے اس نے خود آگے بیان کر دیا ہے کہ وہ نور کیسے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، وہ اصل میں نور جو قرآن نے بیان کیا تھا کہ اللہ کا نور، اللہ نور ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ وہ نور کیسا ہے، کہ کتنا ہی ڈھانپ لو، کتنا ہی چھپا لو، جس طرح طاق میں رکھا ہوا ایک چراغ بھی روشن نظر آ رہا ہوتا ہے دور سے، ایسے ہی وہ نظر آئے گا۔ وہ یہ بیان نہیں کر رہا کہ وہ نور سے بنا ہے یا وہ خود نور ہے یا اس کی ذات نور سے بنی ہے۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی تو پھر میں کیسے ادراک کر سکتا ہوں؟ نور مطلب اس کی قوانین، اس کی ہدایات، اس کے فرمان جس طرح اس کائنات میں روشن ہیں، اس کو قرآن نور کہہ رہا ہے۔ تو نور سے بنے ہیں، فرشتے کو تو ذکر ہی نہیں آ رہا نور سے بنے ہیں، یہاں پہ تو کہیں لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ فرش سے فرشتہ لفظ انہوں نے استعمال کر دیا، بچھے ہوئے، کیونکہ یہ فراش کا ترجمہ کرتے ہیں نا پتنگے،
اڑنے والے ڈریگن فلائز کو پتنگے کہتے ہیں نا، فراش کل فراش المبثوث جو سورۃ القاریہ کے اندر آیا ہے، بکھرے ہوئے پتنگے، تو فراش سے فرشتہ بنا دیا، بکھرے ہوئے پتنگ بھی ادھر اڑ رہے ہو تو ان کو نظر آتا ہے کہ پتنگے ادھر اڑ رہے ہیں، مطلب فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے فرشتہ ہے، وہ ایسے اڑتا ہے جیسے کہ پتنگے اڑتے ہیں، ڈریگن فلائز ہوتے ہیں، حدیث میں ہے نا کہ وہ جبریل کے پر تھے، پر تو تھے اڑتے ایسے تھے ڈریگن فلائز کی طرح، فرشتہ تو فرش سے بنا ہے نا۔ لفظوں کا پتہ ہو تو کچھ کرے نا۔ آج ہی ایک بندے کی میں تصحیح کر رہا تھا، وہ بات چل رہی تھی کہ وہ ہم ادارہ ہمارا ایسا ہے، ہم چندہ نہیں لیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے نا ہم نے ادارہ بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا چندہ ہی تو ہوا، چند 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 چندہ ہی ہے، چند مل جائیں گے تو اسی سے بنا ہوا ہے۔ تو ملائکہ یہاں پر قرآن نے استعمال کیا ہے، اور ملائکہ آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ہمارے ذہنوں میں قوت والے لوگوں کا تصور موجود ہے، وہی کلکی اوتار، شف کے اوتار، عیسیٰ مسیح، انتظار مہدی، ہم یہ سمجھتے ہیں نا قوتوں والے ہیں، اور قوتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو نجات دے دیں گے ذلل من الغمام، اس چیز سے۔ تو قرآن فرماتا ہے کیا یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی قوت والا آ جائے، قوت والے لوگ آ کے ان کو ان کے مسائل سے حل کروا دیں، ان کو چھٹکارا دلوا دیں۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور جو یہ چاہ رہے ہیں ویسا ہی عمل کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو وہ کہتا ہے کہ اصل بات اس کو سمجھ لو، اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، معاملات لوٹائے جاتے ہیں اللہ ہی کی طرف۔ جو بھی عمل آپ کرتے رہیں گے ان کے نتائج کا فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ الہ کا اشارہ جا رہا ہے اللہ کی طرف، بتا رہا ہے کہ عمل جیسا بھی کرو گے نتیجہ اس کا وہی آئے گا جیسے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، وہ لوٹے گا اللہ کی طرف جا کر ہی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 211 میں اللہ بیان فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ یہ قرآن کی خصائص میں سے آتا ہے کہ پہلے خبر دیتا ہے، اس کے نتائج بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دیکھ لو تم اگر تبدیلی کرو گے خود سے تو تبدیلی ہوگی، کوئی مسیحا آ کر تمہیں تمہاری بربادی کی دلدل سے نہیں نکالے گا۔ اس کے لیے تم دیکھ لو سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے سوال کر لو، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کیسے ان کو واضح آیت عطا فرمائی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جس نے بھی تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے آنے کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ نے ان کو نعمت دی، ان کو غلبہ دیا، ان کو اقتدار دیا، کامیابی عطا فرمائی۔ یہ ساری باتیں آیت بینات میں شامل ہیں، کیونکہ بینات ابھی پیچھے گزرا ہے، من بعد ما جاءتکم البینات، وہاں میں نے بیان کر دیا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ہوگا، تو کھل کھلا کے جو چیز کامیابی سامنے آ جائے گی اس کو کہا تھا من بعد ما جاءتکم البینات۔ اور وہی بات آیت نمبر 211 میں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے کیسے ان کو آیت بینہ، انہوں نے جب ہمارے معاملات کو ایکسیپٹ کیا، ادخلوا فی السلم کافہ والا معاملہ انجام دیا، تو کیسے ان کو آیت بینہ حاصل ہوئی۔ لیکن فَإِن زَلَلْتُمْ والی بات ذہن میں رکھیے گا، اگر تم لڑ کھڑا گئے، پیچھے ہٹ گئے، سستی کرنے لگ گئے، سمجھنے لگ گئے اب تو ہو گیا کام، اب تو کاروبار کر لیا، آمدنی ہوتی رہے گی، اس میں کوئی ویریشن آئے گا ہی نہیں، اونچ نیچ آئے گی نہیں، تو کل دیکھ لو معاملات۔ سوال کرنے کا مطلب سوال کرنا پوچھنا ہی نہیں ہوتا بلکہ جائزہ لینا بھی ہوتا ہے۔ جائزہ لے لو بنی اسرائیل کا، کیسے ہم نے ان کو کھلی نشانیاں دی، کیسے واضح طور پر کھل کے سامنے آ گیا کہ ہم جو بات کہہ رہے تھے یہی ہوگا نتیجہ اس کا اگر تم ایکسیپٹ کر لو گے ہمارے قانون کو۔ لیکن وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، شرطیہ ہے، جس نے بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا، جو خوشگواری ان کو ملی تھی اس سے اپنے آپ کو بدل دیا، من بعد ما جاءتہ، جبکہ نعمت کا نتیجہ ان کے سامنے آ بھی چکا ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تھکتا نہیں انجام سے۔
اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی سگا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو بے شک اللہ شدید العقاب ہے، جس طرح وہ تعاقب کرتا ہے، برے اعمال کا برا نتیجہ دیتا ہے، تو اللہ ایسا ہی مضبوط ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ پیچھا کرنے میں مضبوط ہے۔ آیت نمبر 212 میں اللہ بیان فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں یہاں کفر کا لفظ آیا نا فوراً بعد میں، اور خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ آیت بینہ جاءتکم البینات سب کھل کھلا کے سامنے آ جائیں، کامیابی سے ہمکناریاں ہونا شروع ہو جائیں، اس کے بعد بھی ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، تو اس کو قرآن کہتا ہے کفرو، حقائق کو چھپانے والے، جنہوں نے اس نعمت کو چھپا دیا، ڈھانپ دیا اپنی بربادیوں سے۔ حیات الدنیا، ان کے لیے یہ ذلت والی زندگی مزین کر دی گئی ہے، سب سے کم تر والی زندگی، ادنا کا مؤنث دنیا آیا ہے نا، یہ پستی والی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی۔ وہ خوش ہیں، کچھ حاصل نہیں ہو رہا، امید تو ہے، دیوانے کا خواب تو ہے، کچھ بھی سوچتا رہے خواب کے اندر، خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، حاصل ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، دل تو مزے لے رہا ہے، خوشی کی فیلنگس آ رہی ہیں۔ چلو کوئی عمل نہیں کیا تو کیا ہوا، یہاں حاصل نہیں ہوا، مرنے کے بعد تو مل جائے گا۔ عجب ہی لطف آ رہا ہوتا ہے یہ باتیں سوچنے کے بعد۔ چلو یہاں غربت میں زندگی گزار لی، کوئی جد و جہد نہیں کی، وہاں تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، وہاں جی لیں گے، یہاں نہیں جیا تو کیا ہوا۔ یہ ہے الحیات الدنیا، پستی والی سوچ، سب سے نیچے رہ کر بھی اپنے آپ میں خوبصورت گمان پیدا کر لینا، اس کو کہتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، مزین خوبصورت بنا دی گئی ہے، ایسا پیش کیا گیا ہے کہ بہت ہی معاملات بہتر ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا میں جو امن کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان پہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، دیکھو کیسے لگے ہوئے ہیں، کافر کے لیے تو دنیا بنائی تھی، ہمارے لیے تو جنت بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں امن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اطمینان دے رہے ہیں، لوگوں کو فراوانیاں دے رہے ہیں، اور یہ اپنے دل کے اندر خوشی ہو رہے ہیں، موج میلے کے اندر خوش ہیں۔ چلو ان کے لیے تو دنیا ہے، ہمارے لیے تو جنت ہے، ہم تو جنت میں موج میلے کریں گے۔ کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو ابھی ہمارے لیے قید خانہ ہے کفروا الحیات الدنیا، پستی والی سوچ، پستی والی زندگی میں ہم مزین ہوئے ہیں۔ چلو اچھا ہے، پوری دنیا میں امن فراہم کرنے والے وہ ان کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے نا، کہتے ہیں سائنس اس کو پڑھنا کفر ہے، قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو، سائنس کیوں پڑھ رہے ہو؟ جبکہ آپ اللہ کے کلام کو اگر اللہ کے کلام کی حیثیت سے ہی پڑھیں، اس کا حق ادا کریں، جیسے کہ اس کا حق ادا کرنے کا حق ہے، اس کی قدر کرنے کا حق ہے، ویسے قدر کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن تو خود زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنے کا آپ کو حکم فرماتا ہے۔ ایسے لوگوں کو وہ عالم قرار دیتا ہے۔ یہ ٹھٹے مار رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ارے یہ تو ایمان لے آتا اور جنت میں جاتا، بہت سخی تھا حاتم طائی، بس ایمان نہیں لایا، ایک ایمان کی دیر تھی، کلمہ پڑھ لیتا جنتی تھا وہ۔ میں سارے برے کام کر رہا ہوں، میں خود تو مجھے نہیں دے گا جنتی، میں ہوں نا جنتی، کلمہ پڑھا ہوا نا میں نے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، باقی سارے کام بہترین کرتا، بہت سخی تھا، سخاوت بڑی مشہور تھی، لیکن ساری سخاوت اسی دنیا کے اندر بیکار ہو گئی۔ یہ دیکھو دنیا میں کافر کیسے لوگوں کے لیے امن فراہم کر رہے ہیں، اندھیروں کے اندر روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں،
گرمیوں کے اندر کیسے امن کے اندر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھوں کے نیچے، اے سی کے نیچے، ٹھنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی کا ان کو احساس بھی نہیں ہونے پا رہا ہے۔ یہ جو امن دینے والے لوگ ہیں نا، یہ جو لوگوں کو امن پرووائڈ کرتے ہیں، ان کو اطمینان دیتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون پیدا کرتے ہیں، بغیر کسی مذہب کے، بغیر کسی لسانی تفریق کے، بغیر کسی قومی تفریق کے، یہ لوگ تو دوزخ میں جلیں گے۔ ہاں اگر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا تو بس جنتی ہے، ورنہ تو یہ دنیا کے لیے وہ ایک لیڈی کا پڑھا تھا لیڈی رتفاؤ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کتنا کام کیا، کینسر کے اوپر کام کیا، شاید بریسٹ کینسر کے لیے کس کے لیے کام کیا ہے۔ دنیا میں ان کی خدمتیں جو ہیں وہ یادگار کے طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ یسخرون من الذین آمنوا، ہاں اچھی تھی، جنتی نہیں ہے، دوزخ میں جائیں گی، ایمان لے آتی جنتی ہو جاتی۔ یہ ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، سب سے پستی والی سوچ میں زندگی میں ان کو ایسا مزین کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اپنی ہی خوشی کے اندر مست ہیں، اپنے ہی دل میں ہنسے جا رہے ہیں اپنے بارے میں، یار دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہوں، خیالوں میں جنت آ رہی ہے۔ اس کو قرآن فرما رہا زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا۔ جن لوگوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ وہ پستی والی سوچ میں ہی خوش ہو جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ امن دینے والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، ان کے ٹھٹے لگایا کرتے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، دیکھیں فیصلہ کر دیا ہے، جس نے بھی نگہداشت کو اپنا لیا، دانتوں سے پکڑ لیا، اتقوا باب افتعال سے ہے، کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے باب افتعال، یہ ورب کی جو فارم ہے یہ استعمال کی جاتی ہے۔ بات تو اخاذہ سے بھی پوری ہو سکتی تھی، اتخاذ کیوں استعمال کیا ہے؟ وقع سے بھی بات ہو سکتی تھی، اتقاء کا ہی کیوں چناؤ کیا ہے؟ اسی وجہ سے مضبوطی سے جس نے حفاظت کو تھامے رکھا، فوقہم یوم القیامہ، جس دن بھی معاملات آ کر کھڑے ہوں گے، جو بھی مرحلہ آگے کھڑا ہوگا، یہ سب سے اوپر نظر آئیں گے آپ کو متقین جو ہوں گے۔ یہ جو پستی والی سوچ ہے، یہ ذلت والی سوچ، یہ ان کی زندگیوں کو بھی ذلتوں کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دے گی۔ دنیا کے اندر وہ ذلیل ہی رہیں گے، لوگوں میں سب سے کمزور ہی رہیں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے اللہ اس کو بغیر حساب کے حصہ فراہم کرتا ہے۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، اور رزق کے معنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے تھے، جس کو جو چیز جس وقت میں چاہیے اس کو وہ چیز اس وقت میں حاصل ہو جائے، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ واللہ یرزق، ایسے ہی اللہ رزق دیتا ہے ہر اس شخص کو، من یشاء، جو چاہتا ہے رزق کو حاصل کرنا، اور اس کے رزق دینے کی نوعیت و کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بغیر حساب کے، حساب کے بغیر، ناپ تول کے نہیں، صلاحیتوں سے جتنا کوشش کر کے حاصل کیا اس کو ملتا ہی چلا جائے گا، اس کے گمان سے بھی باہر ہوگی وہ چیز۔ آپ دیکھ لیں کیسا فیصلہ کیا ہے قرآن نے، کہاں سے لے کے چلا تھا، ادخلوا فی السلم کافہ، ان لوگوں کے کردار کو بھی بیان کر دیا جو ایک مسیحا، ایک ابدال کے انتظار میں، اوتار کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی قلع قمع کرتے ہوئے اس نے مثال بھی پیش کر دی کہ لو پوچھ لو بنی اسرائیل سے، جائزہ لے لو بنی اسرائیل کا، کیسے نعمت دی تھی، اور ایسی نعمت کھل کے سامنے آ گیا تھا نتیجہ۔ اس کے بعد بھی تبدیل کیا ہے، جو بھی تبدیل کرے گا اللہ کو شدید العقاب ہی پائے گا، وہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتا۔ آپ نام لے کر دعائیاں دیتے رہیں، اس کے سامنے نام کی سفارشیں پیش کرتے رہیں، کہتے رہیں کہ یہ فلاں بابے کا دھوبی تھا، اس کے کپڑے دھویا کرتا تھا، نہیں ہے اس کے پاس، اس کے قانون میں کسی بھی قسم کی کوئی رعایت یا گنجائش کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ وہ تمہارے روبوں سے مرعوب نہیں ہونے والی ذات ہے، تم کیسے اس کو روب دکھا سکتے ہو کسی کا نام دے گا؟ وہ دنیا کا کوئی مالک سمجھا ہوئے گا کہ دبا لو گے دب جائے گا؟
وہ اس وقت سے قائم ہے، اس وقت سے ہے وہ جب اس ذات کا وجود نہیں تھا جس کے نام سے تم اس کو مروب کرنے کی کوششیں کر رہے ہو۔ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کی پست حالی کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اپنے ہی دل کے اندر ہنسے جا رہے ہیں، اپنے ہی جیسے لوگوں کو قصے کہانیاں سنا کے سبحان اللہ کے ورد نکلوا کے ایک مقام حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مقام حاصل کر لیا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو امن فراہم کرنے والوں کے مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ تو بات طے ہو گئی، قانون طے ہو گیا، یوم القیامہ کے اندر اونچائی وہ حاصل کرے گا جو متقی ہوگا۔ تو آیت نمبر 212 تک آج اپنے بات کو مکمل کرتے ہیں، اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اسی کے بعد پھر اگلی آیت کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔